أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عید الاضحیٰ کی صورت میں خوشی کا یہ دن نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا شبہ جن تین نعمتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ تینوں بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایمان کی دولت، صحت کی دولت اور عید الاضحیٰ کی صورت میں ایک بہترین خوشی کا دن، ایک بہترین خوشی کا تہوار کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ نعمت کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت نہیں ہوتی، جب نعمت چھن جاتی ہے، جب وہ نعمت پاس نہیں ہوتی، تو اس وقت اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا زیادہ بہتر انداز میں ہر فرد اندازہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر آنکھوں کی قدر جاننی ہو تو کبھی نابینا سے پوچھیں کہ آنکھوں کی کتنی اہمیت ہے، کہ جس کے لیے یہ ساری دنیا اندھیری ہے، کہ جو رنگوں میں فرق اور تمیز نہیں کر سکتا، کہ جسے اس چیز کا نہیں پتہ کہ سبزہ کیا ہوتا ہے، گرینری کیا ہوتی ہے، جسے اس بات کا نہیں پتہ کہ پہاڑوں کی رنگت کیا ہوتی ہے، پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، سفید کسے کہتے ہیں، کالا کیا ہوتا ہے، اور دیگر مختلف طرح کے رنگ کہ اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا حاصل ہے، اور رنگوں میں فرق اور امتیاز کیسے ہوتا ہے، اس شخص کو اس بات کا احساس اور اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر پاؤں کی اہمیت جاننی ہے تو کبھی آپ اس شخص سے پوچھیں کہ جو ٹھیک طرح سے چلنے پر قادر نہ ہو، کہ جو ویل چیئر پر ہو، تو وہ آپ کو بخوبی یہ بات بتا سکتا ہے کہ پاؤں کی، ان ٹانگوں کی کتنی اہمیت ہے، کہ ان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ہم الحمدللہ یہاں پاکستان کے ماحول میں ایک بہترین اجتماعیت میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پہ مسجدیں ملتی ہیں، ہمیں مدارس ملتے ہیں، ہمیں علماء ملتے ہیں، ہمیں دینی شخصیات ملتی ہیں۔ کبھی آپ سوچیں ان ممالک کے بارے میں کہ جہاں میلوں دور تک کسی مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، کہ جہاں انتہائی دور تک اور بڑے فاصلے تک
کہ جہاں کسی مدرسے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کہ جہاں کسی عالم دین کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کہ جہاں کسی دینی شخصیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، تو ہم جس ماحول میں ہیں، ہم جس معاشرے میں ہیں، اور ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں، خواہ وہ جسمانی حوالوں سے ہو، خواہ وہ دینی حوالوں سے ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی صورت اور کیفیت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں اور ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی استعداد اور صلاحیت دی ہے، تو اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ نیکیوں میں اپنے آپ کو تھکا دیں، عبادات میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے حصول کے لیے، مادی فوائد کے حصول کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، بازاروں میں ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، دن رات کی محنت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رزق حلال کا حصول بھی عبادت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مستحسن ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ کوئی شخص رزق حلال کے حصول کے لیے جتنی محنت بھی کرتا ہے، انشاءاللہ عند اللہ باعث اجر و ثواب ہوگا، اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن کبھی کسی مادی غرض اور کسی مادی فائدے کے بغیر کبھی ہم اپنے آپ کو تھکانے والے بنے، کبھی ہم اپنے آپ کو اپنا پسینہ بہانے والے بنے، صرف نیکی کی بنیاد پر، صرف تقوی کی بنیاد پر، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں جسمانی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ ساری زندگی جسمانی استعداد اور صلاحیت نہیں رہنی۔ اللہ رب العالمین نے ضعف کے بعد قوت بخشی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر فرمایا ہے کہ ضعف کی کیفیت تھی، کمزوری کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان نطفے سے اللہ رب العالمین نے وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علقہ، مضغہ، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ رب العالمین نے اسے ایک جیتا جاگتا، ایک تنومند انسان بنایا۔ بچپن کا مرحلہ اس کی زندگی میں آیا کہ جب قوت، استعداد اور صلاحیت اسے حاصل نہیں تھی، اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد کہ جب اس کی آنکھیں رنگوں میں فرق اور تمیز نہیں کر سکتی تھی، اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد کہ جب وہ بول نہیں سکتا تھا، بولنے پر قادر نہیں تھا، تدریجاً اللہ رب العالمین استعداد اور صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ بچپن کے بعد لڑکپن کی عمر آتی ہے، اور لڑکپن کے بعد نوجوانی اور جوانی کا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، کہ جب ایسا لگتا ہے کہ جسم میں خون کے بجائے گویا بجلیاں دوڑ رہی ہیں، کہ جب عین شباب میں، جوانی میں، کہ جب آپ پوری رات کی آپ نیند نہیں کرتے، اس کے باوجود آپ کی استعداد اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، کہ جب آپ کو ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیا یہ جوانی کا مرحلہ، کیا یہ استعداد اور صلاحیت کا مرحلہ، کیا یہ قوت اور طاقت کا مرحلہ یہ ساری زندگی رہے گا؟ نہیں، ساری زندگی نہیں رہے گا۔ ہر عروج کے بعد اللہ تعالیٰ نے زوال رکھا، اور پھر زندگی کا وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ ادویات شروع ہو جاتی ہیں، کہ جب آہستہ آہستہ مختلف بیماریاں انسان کو جکڑنے لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد استعداد اور صلاحیت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، نیک اعمال کے لیے اللہ رب العالمین سب کو نصیب فرمائے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ آپ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے پر قادر ہیں، کچھ نہیں پتا کہ آپ کی زندگی میں شاید وہ مرحلہ آئے کہ جب آپ کو سونے کے لیے بھی، نیند کرنے کے لیے بھی آپ کو میڈیسنز لینی پڑیں، کہ جب آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ آج ہم نماز پڑھنے پر قادر ہیں، زندگی میں وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ جب آپ چاہیں گے لیکن آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کہ جب آپ چاہیں گے لیکن آپ کی کمر اجازت نہیں دے گی، آپ رکوع میں نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنا، اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ آپ ان معاشروں کا اندازہ لگائیں کہ جن معاشروں میں لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان معاشروں کا اندازہ لگائیں کہ جہاں لوگ طرح طرح کے توہمات میں مبتلا ہیں، کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، کہ جہاں لوگوں نے اپنے لیے مختلف فطری مظاہر کو دیوی اور دیوتا کی صورت میں اپنے لیے خدا اور اپنے لیے معبود بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا انعام ہے، اس میں میرا اور آپ کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر ہم کلمہ گو ہیں، آج اگر ہم توحید کے علمبردار ہیں، آج اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والے ہیں، بعث بعد الموت، معاد کا، آخرت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، تو اس میں میرا اور اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، انسان کے لیے یوں تو 3 زمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ صرف ہمارا حال ہے۔ یہی ہمارا حال کہ مستقبل آتا ہے وہ حال میں ڈھل جاتا ہے، یہ حال ماضی بن جاتا ہے۔ جس پر ہم قادر ہیں وہ حال ہے، وہ ہماری موجودہ صورتحال ہے۔ وہ اس وقت میں بول رہا ہوں، وہ آپ سن رہے ہیں، اس وقت آپ موجود ہیں مسجد میں، یہ اس وقت کی جو ہماری کیفیت ہے، ہم اس پر قادر ہیں۔ ہم جو چاہیں، ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کے لیے ذکر کریں، اور کوئی اگر گناہ اور معصیت کا کام کرنا چاہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے قدرت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو نہیں روکا۔ اس لیے حضرات گرامی، ہمیں مسلسل اس بات کے لیے سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ہمارا لمحہ موجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر ہو جائے۔ آج ہمیں یہ خوشی کا دن میسر ہے، یہ خوشی کا دن، اس خوشی کا اظہار اچھا لباس پہننے سے بھی ہوتا ہے، اس خوشی کا اظہار خوشبو لگانے سے بھی ہوتا ہے، اس خوشی کا اظہار اپنے زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرنے سے، انفاق کرنے سے، ان کے لیے وسعت اور فراخی پیدا کرنے سے۔ بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، بچوں کے چھوٹے موٹے مطالبے ہوتے ہیں، وہ مطالبے پورے کیے جا سکتے ہیں، گھر کے اندر ایک خوشگوار گھریلو زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دیکھیے، بڑی بنیادی بات ہے، ہم نے حقوق اللہ کی ادائیگی کرنی ہے اور ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہم نے اپنے لمحہ موجود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق بسر کرنے کے لیے ہم نے یہ وقت گزارنا ہے۔ آج کا یہ دن قربانی کا دن، یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔
یہ دن قربانی کا دن ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بہترین جذبے کی یاد دلاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دونوں باپ اور بیٹا اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے. اور وہ حکم بھی آسان نہیں تھا. وہ حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ قربان کیجئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کبھی اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, اگر ہم اپنی قلبی کیفیت کا جائزہ لیں اور ہم اس بات کو محسوس کریں اور دیکھیں اور اپنی اولاد کے حوالے سے سوچیں, ظاہر ہے کہ والدین کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے محبت اور مودت ڈالی ہے. والدین, والدہ, ماں اپنی رات کی نیند آرام کو قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد کی آسائش کے لیے, اپنی اولاد کی سہولت کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ودیعت کیا. مرد محنت مزدوری کر کے, جسمانی مشقت برداشت کر کے, ہر طرح کے مصائب اور ہر طرح کی تکالیف کو جھیل کر, جو بھی اس کا ذریعہ معاش ہو, جو بھی اس کی صورت ہو, لیکن وہ اپنی اولاد کی کفالت کے لیے, وہ اپنی اولاد کے لیے معاشی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتا ہے. اور یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ محبت کی اس کیفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے جذبات ڈال رکھے. کوئی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, کوئی اپنی اولاد کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں جھونک سکتا, نہیں ڈال سکتا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ بہت بڑا امتحان تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی ابتلاعات سے اور آزمائشوں سے عبارت تھی. اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جن جن کے واقعات بیان کیے, آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگیوں میں کتنی آزمائشیں آئیں, ان کی زندگیوں میں کتنے امتحانات آئے. چند انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اقتدار اور قوت سے نوازا, کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور اختیار عطا فرمایا. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اقتدار سے نوازا گیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. وہ لوہے سے مختلف چیزیں تیار کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ایسا اقتدار دیا گیا, انہیں ایسا اختیار دیا گیا کہ جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیا گیا اور نہ ان کے بعد کسی کو دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو ہر طرح کے چرند پرند کی بولیاں سکھا دی. اللہ رب العالمین نے انہیں قوت سے, استعداد سے, صلاحیت سے, ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی سے اللہ رب العالمین نے نوازا. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کار فرما ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اقتدار, اختیار, تسخیر مختلف چیزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں میں طلب نہیں فرمایا. اقتدار مطلوب تھا دین کے غلبے کے لیے, دین کی بالادستی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار ملا, آپ نے اقتدار اور اختیار کا استعمال کیا, لیکن اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کے ساتھ محبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمرۃ المساکین کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی.
اور اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس لیے کہ آج دنیا کی اکثریت غربت اور فقر میں مبتلا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوتا تو کل کو غرباء اور فقراء مساکین کہیں یہ نہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے تو کوئی سبق نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے بھی نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق بھی کیا، آپ نے نوازا، آپ نے عطا فرمایا، آپ کی فیاضی تھی، آپ کی سخاوت تھی، آپ کی دین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ ایک اعرابی دیہات کے پس منظر کا، ظاہر ہے کہ صحابہ تھے، تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریوں کا ایک ایسا ریوڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جب وہ اپنے قبیلے واپس گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا نوازتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں جو ریوڑ ہے بکریوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا۔ یہ آپ کی فیاضی تھی، یہ آپ کی سخاوت، جود و سخا کا عالم تھا۔ لیکن اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فقر مانگا تھا۔ آپ کی زندگی میں ایک مرحلہ آیا تھا کہ جب امہات المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کیفیت کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ نبی کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق آپ اپنے لیے فقر اختیار فرماتے ہیں تو آپ کا گھر بھی فقر اور فاقے کا نمونہ ہوگا۔ اس لیے اختیار دے دیا گیا کہ آپ اگر چاہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہیں، دنیا کی آرائش چاہیں اور دنیا میں مال اور دولت کی کثرت چاہیں تو پھر اس کا راستہ کچھ اور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے پھر تو وہی کیفیت ہو۔ اور تمام ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر اور فاقے والی رفاقت کو سب نے اختیار فرمایا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ دن ہمیں ایک طرف قربانی کا درس دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے بڑے مراحل آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت جس طرح بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، تبدیل ہو گیا، ورنہ دونوں تیار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار تھے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو بیان فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، اب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب ہم بھی اسی سنت میں، اسی اتباع میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، یہ جتنے بھی واقعات ہیں نا، سیرت کے واقعات، یہ سیرت کے تمام واقعات ہمیں کیا درس دیتے ہیں، ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سب کی زندگی میں بھی کوہ صفا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہمارا دامن بھی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت آپ کیسے مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی ولا اور برا کا تصور آتا ہے کہ دوست کون ہے آپ کا اور دشمن کون ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو دوست بنایا ہے، کسی کو رازدار بنایا ہے۔
ہماری زندگی میں بھی یہ مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے یا اولاد کی محبت غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے یا بیوی کی محبت غالب ہے. ورنہ اگر ازدواجی زندگی، ازدواجی تعلق شریعت کے مطابق ہو تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد، شوہر اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ دیتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور اس سے بھی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے. سوال اس بنیاد پر تھا نا کہ میاں بیوی کا جنسی تعلق قائم کرنا، تو اس میں اجر اور ثواب کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرتے تو کیا گناہ نہیں ملتا اس بات پر؟ کیا یہ باعث وبال نہیں ہوتا؟ کیا یہ باعث سزا اور عقاب نہیں ہوتا؟ اس لیے حضرات گرامی، لیکن زندگی میں یہ مرحلہ ضرور آتا ہے کہ جب اس بات کو ضرور جانچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اسی بنیاد پر فرمایا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اگر اکیلے انفرادی ان کی اپنی معاشی ذمہ داری ہوتی تو شاید وہ رشوت نہ لیتے. اولاد کی کفالت ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے، رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اپنی اولاد کا سوچتے ہیں نا. اس مقام پر یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اگر مال کی محبت اس بات پر مجبور کر دے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تصور تک دل میں نہ آئے، صدقات کا تصور تک دل میں نہ آئے، تو پھر یہ مال تو آخرت میں باعث وبال ہوگا، یہ باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی ایک سانپ اور ایک اژدہے کی صورت میں، کہ یہ اپنے دنیا کے اس مالک سے لپٹ کر اور اس کے ماتھے پر ڈنک مارے گا اور اس سے کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال تھا، میں تمہارا خزانہ تھا جسے تم دنیا میں جمع کرتے تھے. وہ جانور، وہ مویشی کہ جن کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مویشی ہوں گے کہ جو دنیا کے اپنے اس مالک کو قیامت والے دن جزا من جنس العمل کی صورت ہے، فرمایا کہ اپنے کھروں تلے اس کو رونتے رہیں گے، کہ مسلسل ان کی آمد و رفت ہوگی اپنے اس مالک کے لیے کہ جو دنیا میں مالک تھا، کہ جن مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ اپنے اس مالک کو اپنے کھروں تلے وہ رونتے رہیں گے. اس لیے ہماری زندگی میں یہ امتحان آتا ہے، یہ آزمائش آتی ہے. عید کا یہ دن، عید الاضحیٰ کا یہ دن ہمیں درس دیتا ہے. آپ نے اگر کسی کا حق تلف کیا ہے، آپ نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کی زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، آپ نے اگر کسی پر تہمت لگائی ہے، آپ نے اگر کسی کی غیبتیں کی ہیں، آپ اگر کسی کے حوالے سے حسد میں مبتلا ہیں، آپ کی غلطی نہ بھی ہو، کسی اور کی غلطی ہو، آپ اپنا سینہ بڑا کر کے وسیع ظرف لے کر آپ آگے بڑھ کر اس سے ملیں، آپ اپنی ساری نفرتوں کو ختم کر دیں آج کے دن. یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن کی بڑی عظمت ہے. اس دن کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس دن کی عظمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس لیے حضرات گرامی،
ہمیں ضرور اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بنیں، ہم عبادت کو محض رسم روایت ایک ریت بنانے کے بجائے بلکہ ہم کما حقہ شعوری طور پر اس عبادت کے کرنے والے بنیں۔ یہ جو قربانی کی عبادت ہے جو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں گوشت تقسیم کرنے، انفاق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی استطاعت نہیں ہے، جو استطاعت نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین انہیں آئندہ استطاعت نصیب فرمائے۔ جن کی معاشی مشکلات ہیں، اللہ رب العالمین ان کی معاشی مشکلات کو حل فرمائے۔ یہ جو قربانی کا تصور ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور، فرمایا کہ اس کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے بقدر، اور ایک روایت میں کہ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے لیے اجر اور ثواب، اس کے لیے نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا، اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، عجب اور خود پسندی کی کیفیت نہ ہو، کہیں شیطان ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو ریا اور دکھاوے کی نظر نہ کر دے۔ آج کا یہ دن ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جہاں جہاں ہیں، ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں۔ ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے علاقے میں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو سفید پوش ہیں، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ہمارے حکمرانوں کے غلط فیصلوں اور غلط روش کے نتیجے میں اس وقت جو پورا ملک مہنگائی اور معاشی مشکلات کی ایک دلدل سے گزر رہا ہے، ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں وہ اوروں کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے، وہ اوروں کی ضروریات کو پورا کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق